بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے لیکچر سننا۔ یہاں پر قرآن پاک کی تعلیم کا کوئی باقاعدہ ادارہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی طالبات ہمیں واٹس ایپ گروپ پر قرآن پاک کی تعلیمات دیتی ہیں۔ کیا ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے ترجمہ و تفسیر پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مسز عدیل اسپین سے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے جب سے لیکچر شروع ہوئے ہیں الحمدللہ بہت ساری خواتین نے پردہ کیا ہے۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بہت ساری خواتین قرآن سے دلچسپی پیدا ہوئی ہے اور آگے انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو عام کیا ہے۔ یہ فائدے بہت ہیں، تو اس لیے سنیں آپ ضرور، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا۔ اب تک کوئی ہمیں ایسی تفسیر پر کوئی چیز نظر نہیں آئی جو شریعت کے خلاف ہو، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مسائل جو ہے نا، فقہی مسائل، وہ ریلائبل مفتی سے پوچھنے چاہیے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی واعظ و نصیحت کا کام شروع کرتا ہے یا درس قرآن کا، وہ لوگوں کو مسائل بھی بتانا شروع کر دیتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ ایک چیز معاشرے میں پھیل گئی ہے، تو ہر چیز کے اہل ہوا کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو کوئی فتویٰ چاہیے تو پھر اس میں آپ کسی ریلائبل دینی ادارے کے کسی مفتی سے جو پراپر جو فتوے کا کام کر رہے ہوں عرصہ دراز سے، تو ان سے پراپر فتویٰ لینا چاہیے۔ مسائل کے معاملے میں کسی بھی صرف مذہبی اسکالر ہونا کافی نہیں ہے، کوئی بھی ہو، فرحت ہاشمی کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی ہو، صرف اسکالر ہونا کافی نہیں ہے۔ وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ ایک مشہور اسکالر ہیں، درس قرآن دیتے تھے، وہ ایک صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے قسطوں کا کاروبار کیسا ہے؟ میں نے کہا جائز ہے بالکل، ایک چیز کیش پہ مہنگی ہوتی ہے اور ادھار پہ کیش پہ سستی ہوتی ہے، ادھار پہ مہنگی ہوتی ہے۔ انہوں نے کسی اسکالر کا نام لیا کہ وہ تو بڑا اچھا درس قرآن دیتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بالکل ناجائز ہے۔ تو میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، وہ اسکالر تھے اپنی جگہ، درس قرآن بھی اچھا دیتے تھے، مسائل کا علم نہیں ہوتا، اور ہر چیز کے ایک اہل ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ مشرکین نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، جب سود حرام ہوا ہے نا تو مشرکین نے کہا یہ جو بیع ہے، خرید و فروخت، یہ بھی تو سود جیسی ہے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ قسطوں کے کاروبار ہی کے بارے میں مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ اگر آپ سود کو حرام دیتے ہیں تو قسطوں پہ بھی تو چیزیں مہنگی بکتی ہیں۔ تو اس کے اللہ نے کیا جواب دیا؟ احل اللہ البیع، بھائی وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے، وہ جائز ہے، اور سود کا معاملہ وہ حرام ہے۔ تو اللہ نے فرق رکھا ان میں، ایک کو حلال قرار دیا، ایک کو حرام قرار دیا۔ تو مسائل کے معاملات میں جو آج کل جو بہت سارے اسکالرز یا درس قرآن دینے والے لوگ ہیں، جب تک وہ ریلائبل مفتی نہ ہو، کسی دینی ادارے سے پراپر فارغ نہ ہو، کسی مفتی کی نگرانی میں فتوے کا کام نہ کیا ہو، اس وقت تک مسائل نہیں پوچھنے چاہیے ان سے، خاص طور پہ جو پیچیدہ مسائل ہیں یا اختلافی مسائل ہیں، ان میں اکثر یہ حضرات غلطی کر جاتے ہیں۔ کیا سفر معراج میں دیدار الہی ہوا تھا؟ کیا قرآن و حدیث سے اس بارے میں کوئی روشنی ملتی ہے کہ معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یا نہیں؟ کامران شیخ، سعودی عرب سے۔ دیکھیں اس پہ دلائل سے تو میں بعد میں کسی وقت ریکارڈ کروا دوں گا پوری تفصیل سے، لیکن اس میں دونوں رائے ہیں علماء کی۔ بعض علماء کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا تھا۔ میری نظر میں جو دوسرے دلائل ہیں وہ زیادہ قوی ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ نے بھی نفی کی ہے اس کی۔ نور انا اراہ، خود آپ سے حدیث سے میں ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نور تھا، میں کہاں سے دیکھ سکتا تھا؟ اور اس دنیا کی آنکھوں سے تو قرآن مجید میں بھی ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اس دنیا کی آنکھوں سے اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ معراج پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہ تو اسی عالم میں گئے، عالم خواب میں یا عالم ارواح میں تھوڑی گئے، وہ تو انہی آنکھوں کے ساتھ گئے۔ بہرحال دوسری طرف بھی دلائل ہیں، لیکن میری رائے میں زیادہ قوی دلائل اس طرف ہیں کہ دیکھنا ثابت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پہ تھوڑی سی تجلی ظاہر کی اور موسیٰ کو بتا دیا، کلیم اللہ کو، لن ترانی یا موسیٰ، تو نہیں دیکھ سکتا مجھے کسی قیمت پہ، لن ترانی کو ہرگز یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آخرت میں دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کا اور ہم ان آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت جو اللہ ہمیں آنکھیں دیں گے اس میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اللہ کے دیدار کو برداشت کر سکیں۔ دنیا کی آنکھوں سے دیکھنا قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی دوسرا قول بھی اختیار کرتا ہے، اس کی رائے میں وہ زیادہ قوی ہے، تو اس میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان چیزوں میں ہمیں لڑنا نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی ہے کہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس پر بیان کیا تھا کہ میں نے جو دلائل دونوں طرف پڑھے ہیں تو میرا اپنا رجحان اسی طرف ہے کہ دیکھنا ثابت نہیں ہے۔ تو بعض لوگوں نے گستاخی کا فتویٰ لگا دیا میرے اوپر کہ ان کو تو پتہ نہیں معاذ اللہ نبی سے کیا، معاذ اللہ ان کو تو نبی سے محبت ہی نہیں ہے، یہ تو نبی کی فضیلت کے ہی قائل نہیں ہے۔ وہ بھائی نبی کی فضیلت
جو قرآن و سنت سے صحیح احادیث سے ثابت ہوگی, نبی نے بتایا ہوگا, ہم اس کے قائل ہوں گے نا. اگر میری رائے میں کوئی بالکل بے غبار اور واضح حدیث نہیں ہے اس بارے میں, دیدار کے بارے میں, تو اس میں توہین کی کہاں سے بات آ گئی؟ ہم نبی کی فضیلت کے قائل ہیں. سب سے بڑی فضیلت آپ کی, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے سفیر ہیں, اور ایسے سفیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. آج موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں تو مجھے فالو کیے بغیر نجات نہیں ہو سکتی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو جو فضیلتیں ہمارے نبی کی ثابت ہیں وہ خود اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس سے بعد اگر کوئی کسی ضعیف حدیث کی بیس پہ یا ایسی حدیث جو واضح نہیں ہے اس کی بیس پر اس روایت سے ثابت ہونے والے مضمون کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے تو اس سے پیغمبر کی توہین کا کوئی پہلو نہیں نکلتا. اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. آپ سرور کائنات ہیں, آپ سید الانبیاء ہیں, آپ تمام پیغمبروں میں سب سے افضل ہیں. اور سب سے بڑی بات, بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو یہ فضیلت ہے. تو اگر کوئی ان بیسس پہ انکار کرتا ہے کہ بھئی دیکھنا ثابت نہیں ہے تو کم از کم اس پہ توہین کے فتوے نہ لگایا کریں. ایسے تو کوئی خود سے بہت سارے فضائل گڑ کے بیان کرنا شروع کر دے اور جب علماء انکار کریں تو آپ ان پہ توہین کے فتوے لگا دیں, تو یہ تو پھر ایک تو شرعی حدود سے تجاوز ہو جائے گا. بہرحال مسئلہ اختلافی ہے. میں نے کہا کہ دوسری طرف بھی علماء کی رائے موجود ہے, تو اگر کوئی وہ رائے رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کس عالم کی تفسیر سنیں؟ کیا میں ڈاکٹر اسرار احمد برہوم کی قرآن مجید کی تفسیر سن سکتا ہوں؟ اگر نہیں تو پھر کون سی تفسیر سننا میرے لیے بہتر ہے؟ مصطفیٰ صاحب ممبئی سے. ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر بھی سن سکتے ہیں اور باقی بہت ساری تفسیریں, میری بھی اپنی اب تفسیریں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور ابھی رمضان میں انشاءاللہ ہم اس کو باقاعدہ سیریل وائز ہم اس کو ریکارڈ کروائیں گے. فرسٹ رمضان سے شروع ہو جائے گا سلسلہ انشاءاللہ, وہ بھی سن سکتے ہیں. اور بہت سارے علماء کی تفسیریں, شیخ القرآن مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بھی درس قرآن.com پہ ان کی بھی تفسیروں کے لیکچر موجود ہیں. تو سب ٹھیک ہیں, سب کے سن سکتے ہیں. البتہ مسائل جہاں بھی آئیں گے یاد رکھیں تفسیر آپ کسی کی بھی سنیں, لیکن جب فقہی مسائل کا مسئلہ آئے گا تو پھر یہ مفتیوں سے, علماء سے پوچھنا ضروری ہے, باقاعدہ ایسے مفتی جو کسی مستند ادارے سے فارغ ہوں. لیٹ کر بیان سننا. سید ریحان علی انڈیا سے کہتے ہیں میں رات کو سونے سے پہلے بیان سنتا ہوں. میں نے مسجد میں کئی بار امیر صاحب کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ بیان سننے کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے بیٹھے. تو ہم جو موبائل میں بیان سنتے ہیں تو کیا وہ لیٹے ہوئے سن سکتے ہیں؟ کہ مسجد میں جب آپ بیان سنیں تو لیٹ کے تو نہ سنیں نا, بلکہ ٹیک بھی نہ لگائیں, تمیز سے مجمع میں آگے بیٹھیں, آگے پھر سنیں. لیکن اگر گھر میں بیان سن رہے ہیں تو لیٹ کے بھی سنا جا سکتا ہے موبائل میں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انڈس ہاسپٹل میں کڈنی کے سرجن ہیں, اسپیشلسٹ ہیں. تو میرے پاس جب کوئی ایسا بندہ آتا ہے تو میری عادت ہے کہ میں اس سے اس کے شعبے سے متعلق معلومات لیتا ہوں. تو میں نے ان سے کافی دیر بٹھایا, کافی دیر گپ شپ ہوئی. تو میں نے انہوں نے اپنے مطلب کی چیزیں ہم سے پوچھی, ہم نے ان کے مطلب کی جو نالج ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں. فائدہ ہے نا, گردے تو اچھا ہی رہے تو اچھا ہی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ گردے تو سب کو اللہ نے دیے, کوئی دنیا میں گردے لیس آدمی تو آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے. تو جو بھائی جن کے گردے نہیں ہیں وہ جا سکتے ہیں, جو گردے والے ہیں وہ بیٹھ کے تھوڑی سی بات اور سن لیں.